ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ چلیے یہ ہم لوگ کل 18 آیت تک کر لیے تھے، اس کے آگے کر لیں گے انشاءاللہ۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اب یہاں پر جو ہماری پیچھے کی آیت چلی آ رہی تھی کہ قوم عاد اور ثمود کے بارے میں تھا کہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ میں عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرمائے تھے۔ قوم عاد کا الگ طریقے سے ان کا عذاب کا بتایا، قوم ثمود کے اوپر کیسے ہوا، صالح علیہ السلام کا بلکہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا کہ پتھر میں سے اونٹنی نکل کے آئی تھی، اور پھر فرمایا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو پانی کا دن دے دینا، اس دن اس اونٹنی کو تنگ نہیں کرنا پانی پینے کے لیے، لیکن وہ سرکش قوم تھی، اونٹنی کو قتل کر دیا، پیر کاٹ دیے اس کے اور قتل کر دیا، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا تھا۔ تو یہ صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے قوم ثمود پہ، اور قوم عاد کے پاس میں ہود علیہ السلام آئے تھے۔ یہ دونوں نبیوں، ان دونوں کا واقعات کیوں بیان کیے تھے ہم نے کل دیکھ لیا کہ عرب اس کے جو بستیاں تھیں بگڑی، ان کی جو کھنڈرات تھے وہ عرب کے اطراف میں تھے، تو اسی وجہ سے وہ لوگ واقف تھے ان لوگوں سے، عاد اور ثمود کے بارے میں۔ جب آیت نمبر 13 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور ڈرایا ان لوگوں کو کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ابو ولید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ آگے مت کہنا کچھ بھی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر یہ بددعائی کلمات نکل گئے تو ضرور ان کو عذاب آ گھیرے گا۔ تو کس طرح سے عذاب آیا ان 2-3 آیتوں میں ہلکے طریقے سے بتا دیا گیا، بلکہ دوسری صورتوں کے اندر قوم عاد اور قوم ثمود کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ بہت مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کل کہ صاعقہ کیا ہوتا ہے، ایک چنگھاڑ جو ہوتی ہے، تو ایک جو قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا وہ سرسرن جو کہا گیا کہ ہوا جو تھی وہ تیز ہوا کے ساتھ میں آیا تھا، یہاں پر تند و تیز ہوا کا جب آیا تھا عذاب تو فرمایا گیا کہ ایک ہوا کو جو کہ تند و تیز تھی تو وہ منحوس دنوں میں آئی تھی۔ تو ہم نے اس کی تفسیر کل کر لی تھی کہ صاعقہ کہا گیا ہے پچھلی آیت میں کہ ان کے اوپر عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے وہ ایک بجلی کا، جو صاعقہ ہم کہتے ہیں وہ بجلی کو کہتے ہیں، تو بجلی کی آواز کے مشابہت دیکھے اس کو بتایا گیا ہے، تو بجلی تھی یا تیز ہوا تھی یا آگ تھی یا کیا تھا۔ تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ جو لغوی تحقیق ہم نے کل کی تھی کہ صاعقہ کے 2 معنی 3 معنی آتے ہیں، موت کے بھی معنی آتے ہیں، آگ کی بھی معنی آتے ہیں اور بجلی کے بھی معنی آتے ہیں۔ تو ان کے پاس جو ہوا تھا عذاب، ممکن ہے کہ 7 دن اور 8 راتوں تک ان کے پاس ہوائیں اتنی تیز چلتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے، اتنی تیز ہوائیں تھیں ان کی، اور ممکن ہے کہ اور وہ ہواؤں میں سردی تھی، دھول اور غبار بھی تھا اور سرد ہوائیں تھیں وہ، اور اس قدر اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ہم دنیا کی کوئی چیز سے اسی تشبیہ نہیں دے سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو ایسے ہی آیا کرتا ہے قوموں کے اوپر کہ پھر وہ عذاب ہی ہوتا ہے، پھر ان کو اس طرح سے اوپر اٹھا کے نیچے پٹخا جاتا تھا جیسے کہ کھجور کے تنوں سے کھجور کے درخت ہوا میں جاتے تھے اور نیچے زمین کے اوپر پٹخ دیے جاتے تھے، ایسے ہی یہ لوگ کے بھی اٹھاتے تھے، اور کبھی کبھی تو ہوا میں ان کی کھوپڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کے وہ لوگ زمین پہ گر جاتے تھے۔ تو اتنی تیز ہوا تھی ان کی، اور اتنی 7 دن اور 8 راتوں تک مستقل آواز وہ ہوا تھی، اس کے اندر چیخ بھی تھی، اور آپ دیکھیں تھوڑی تیز ہوا چلی تو ہمیں کتنی آوازیں سناٹے سوئی سوئی آوازیں آنا شروع ہوتی، جیسے سیٹی کی آواز آ رہی، اور اگر مستقل چلتی رہے تو کیا انجام ہوگا۔ اپنے دیواروں کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اس سے بچنے کے لیے، اور ہر طرف ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجتا جیسے ہم کہتے، تو ٹھنڈی ہوائیں، دھول بھی تھی اس کے اندر، غبار بھی تھا اس کے اندر، سارا کچھ مطلب ختم کرنے کا عذاب تھا ان کو۔ تو یہ صاعقہ کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے، اور ان کا عذاب جو تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عذاب جو ہے یہ ان کا دنیا کا عذاب تو ہے، لیکن آخرت کا عذاب اس سے زیادہ عذاب ہوگا ان کا، اور وہ اپنے وہاں کوئی ان کی مدد بھی نہیں ہوگی، وہ ہم لا ینصرون جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اتنا رسوا کن ان کا عذاب ہوگا جو آخرت میں ان کو بھگتنا ہوگا۔ تو یہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ان کے ساتھ میں کیا ہوا تھا کہ ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا تھا، اور وہ رسوا کن اور ذلت والا عذاب تھا بوجہ اس کے جو وہ کماتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، فاستحبوا العمى علی الہدی، کہ وہ لوگ انہوں نے کیا کیا، اندھے پن کو ترجیح دی ہدایت پر، تو کیا ہوا ان کو چنگھاڑ نے آ کے پکڑ لیا، تو یہ ایک دم مرے الٹے پڑے رہ گئے اپنے گھروں کے اندر ہی، جو آپ دیکھیں گے باقی تفسیر کے اندر جب ہم کریں گے انشاءاللہ نماز اس کا جو فہم القرآن میں جب ہم کریں گے انشاءاللہ پورے انبیاء کے قصص الانبیاء جب ہم کریں گے تو آپ لوگ کو سارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کون سی قوم کتنے انبیاء تھے، 26 انبیاء اور 25 انبیاءوں کے واقعات ہم پورے کے پورے کریں گے انشاءاللہ، اس کے اندر کیا
ایک ہوتا نا ایک قوم کے اوپر عذاب آتا تھا تو ان کا ایک کوئی بڑا گناہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب آتا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم پہ کس وجہ سے عذاب آیا تھا, شعیب علیہ السلام کی قوم پہ کس وجہ سے آیا تھا, ہود علیہ السلام کی قوم پہ اور صالح علیہ السلام کی قوم پہ. یہ لوگوں کے اندر ایک گناہ پکڑ کے رکھتے تھے, ایک بڑا گناہ وہ لوگ کرتے تھے, وہ گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا. اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام مجموعی گناہ مل کے کریں گے. آج ناپ تول میں بھی کمی ہوتی ہے. لوط علیہ السلام کے پاس لواطت کی وجہ سے عذاب آیا تھا, ان لوگوں کے پاس تکبر اور غرور کی وجہ سے عذاب آیا تھا. تو ان کی کوئی نہ کوئی ہر نبی کے ساتھ جو امتی تھے ان لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا گناہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے بھی عذاب آ جاتا تھا. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارے کے سارے گناہ ہو رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارکہ کو قبول کر لیا تھا کہ میری امت کو ایک کوئی ایسا عذاب آ کے پوری مجموعی طور پہ امت ہلاک نہ فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی تھی. اسی وجہ سے ہم ہلاک نہیں ہو رہے. ایک خطے خطے پہ عذاب آتا ہے, ایسے نہیں کہ جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا, ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو ایسے عذاب آیا کہ بس ختم ہو گئی, ساری کی ساری قوم ختم ہو گئی. تو ہم لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں ناپ تول میں. تو ایسے ہی آم بھی خریدنے جاؤ, آم یا پھر کوئی فروٹ خریدنے جاؤ, وہاں پر بھی وہ ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں. ایک ادنا سی میوے کے بیچنے والا بھی ناپ تول میں کمی کر, چلو بھائی سونا ہیرے موتی بیچنے والا اگر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو اس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ادنا سی چیز میں سبزی ترکاری آلو ٹماٹر خریدیں گے, وہاں پر بھی وہ لوگ ناپ تول میں کمی کر دیتے, جو کہ شعیب علیہ السلام کے قوم میں وہ ایک گناہ کی وجہ سے پوری کے پوری قوم کے اوپر عذاب آ گیا تھا. تو اس وجہ سے قصص الانبیاء جب پڑھیں گے تو بہت سارے اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں. تو اب وہاں کیا ہوا تھا, قوم ثمود میں سے کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے, قوم عاد میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے ہود علیہ السلام پر, چند لوگ ایمان لائے تھے. اب ان کا کیا ہوا, کیا ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تجھے وہ وکانو اور تھے وہ تقوی اختیار کرنے والے, یتقون یعنی اللہ کے ساتھ میں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نجات عطا فرما دیتے ہیں. اب یہاں پر آیت نمبر 19 شاید ہم نے کل کیا ہے, یعنی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُؤْزَعُونَ. تو اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے دشمن اللہ کی طرف آگ کی تو وہ جمع کیے جائیں گے. اب یہاں پر کیا ہے, اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے اور ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. یہاں پر یہی آ رہا ہے کہ وہ جب جائیں گے تو گروپس میں جائیں گے, کہ اگر گزشتہ آیت میں مغرور کفار اور ظالم مجرموں کی دنیاوی سزا کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی, لیکن اب ان کے مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا کہ ان کا آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہوگا. لیکن یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی آخرت کی سزا کے بارے میں بات فرمائی ہے کہ قیامت کے مختلف مراحل میں جتنے دشمنان خدا ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے اوپر انکار کرتے تھے, تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے مصائب کو کسی لرزا دینے والی آیات میں شمار کیا جا رہا ہے یہاں پر. جیسے کہ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ اس دن کا سوچئے جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. یوم یحشر اعداء اللہ فی النار, کہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور ان کی صفوں کو باہم لوگوں کو کیا کیا جائے گا, جسے فہم یوزعون, وہ ترتیب وار کر لیے جائیں گے. یعنی کہ ان کی جو صفیں ہوں گی وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جیسا ہوتا ہے نا پیوست رکھے جائیں گے, اگلی صفوں کو روکے رکھیں گے تاکہ بعد والی صفیں ان سے آ ملیں اور سب اکٹھے جہنم میں بھیجے جائیں. یوزعون میں سب کے سب جمع کر کے بھیجے جائیں گے. حتی اذا جاء یہ یہاں سے اب آخرت کے عذاب کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا, کہ دنیا کا عذاب تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دونوں قوموں کے بارے میں. اب یہ کس کو مخاطب ہو رہے ہیں, یہ لوگ یہ مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہے ہیں. اور اسی بات پہ وہ لوگ ڈر گئے تھے کہ جو سرداران مکہ تھے, جب وہ ان کے سامنے جب یہ آیات پڑھی جا رہی تھی تو وہ گھبرا گئے, وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور پچھلے قوموں پہ تو یہ عذاب آ چکا ہے, اگر ہمارے اوپر آ جائے گا تو کیا ہوگا. جیسے ہم نے پیچھے سورہ مومن میں بھی کر لیا تھا
کہ جو مرد مومن تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے وہ پورے کے پورے ایوان میں کہا تھا کہ دیکھو پچھلے قوموں کے اوپر عذاب آیا، اگر تو یہ سچے ہیں اور تمہارے قوم کے اوپر عذاب آ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ اس بات کے اوپر تھوڑا سا تزلزل میں آ گئی تھی ایوان، سارے لوگ جو کوٹیئرس تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہاں بھئی یہ تو ہو سکتا ہے۔ تب فرعون نے کیا کیا تھا کہ وہ دیکھ لیا کہ ارے یار یہاں تو لوگوں میں تھوڑا سا شک و شبے میں آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی صحیح ہے، تو فوراً سے اس نے اپنا پینترا چینج کیا اور اس نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا اور یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جب حق بات کہی جاتی ہے تو سامنے والے کے سینے پہ وہ بات اثر کر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ، یہ جو مکے والے تھے، وہ پریشان ہو گئے تھے جب عذاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب کی آیات پڑھی تو ان کو ڈر لگنے لگا کہ اگر یہ سچ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ پھر ایک دوسرے کو ہردرمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو تسلیاں دے لیتے تھے کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن جو انسان کا ضمیر ہوتا ہے وہ فوراً سنتے ہی کہہ دیتا ہے۔ اب دنیا کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، آخرت کا عذاب سے ان کو ڈرا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ، یعنی کہ حتیٰ اذا جب وہ جاؤہا کے پاس آ جائیں گے، شہیدہ گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی نگاہیں، و جلودہم اور ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ سخت ترین گواہ۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ یہ سخت ترین گواہ ہوں گے۔ جب وہ اس تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور بدن کی جلد ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور کیسے عجیب گواہ ہوں گے کہ یہ جو خود انسان کے بدن کے اپنے اعضاء ہوں گے۔ آپ سوچیں، آپ کے جسم کی جلد گواہی دے گی، تو یہ جو جلد ہوتی ہے یہیں پر سارے کیمریز لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایک پور جو ہمارا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا سائنٹیفکلی، پورز ہوتے ہیں ہمارے چمڑی کے اوپر۔ آپ سوچیں یہ سارے پورز ہی کیمرے ہیں ہمارے، اور ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے ریکارڈنگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پلے کر دیں گے۔ ہماری آنکھ جس جہاں تک جا رہی ہے وہ سب چیزیں ہماری اپنی ذات کے اوپر گواہی دے دے گی۔ جو کچھ دیکھا تھا ہم نے، ہمارے آنکھ گواہی دے دے گی۔ جو کچھ ہم نے سنا تھا ہمارے کان گواہی دے دیں گے کہ یا اللہ اس نے اس طرح سے آپ کی نافرمانی کی تھی، یہ اس طرح سے آپ نے نافرمانی کا حکم منع کیا تھا، یہ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ تو کیسے عجیب گواہ ہوں گے یہ جو خود انسان کے بدن کے اپنے اعضاء ہوں گے، اور ان کی گواہی بھی کسی صورت میں رد نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہیں اور حکم خدا کے مطابق گفتگو کر کے۔ اب دیکھیں یہاں بحث کیا ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کے اوپر بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی آنکھ، کان اور جلد تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ میری گواہی دیں گے میرے اپنے گناہوں کے بارے میں۔ جس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا ہے اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور جو گواہی دے گا قیامت میں اس کی کوئی فکر نہیں۔ دیکھیں جلود جو ہوتا ہے، جلد جو ہماری سکن ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد بدن کے مختلف حصوں کی جلد ہے، یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ کی جلد۔ اور اگر بعض روایات میں اس سے شرم کا یعنی فرج بھی مراد لیا جا سکتا ہے، تو یہ در حقیقت اس کے مصداق میں سے ہے۔ جلود فروج میں منحصر ہے، سکن آپ کی ہر طرف ہوتی ہے۔ انسان چاہے زانی اپنی زنا کو چھپا سکتا ہے رات کے اندھیروں میں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر کیمرے لگائے ہوئے، اس کی چمڑی تو بول دے گی، جلد تو سارے جسم پر ہوتی ہے، تو جلد گواہی دے گی۔ یہاں پر تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اور بھی تو اعضاء ہیں، آخر آنکھوں، کانوں اور جلد ہی کو گواہ کے طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیا گواہی صرف انہی اعضاء کے ساتھ خاص ہوگی یا دوسرے اعضاء بھی گواہی دے گی؟ جہاں تک قرآن مجید کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ان کے مذکورہ اعضاء کے علاوہ انسان کے کئی اور اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ ہم نے سورہ یاسین میں پڑھ لیا تھا نا کہ ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھ لیا، خیر آپ کے ساتھ تو نہیں کیا تھا، اور ہاتھ پاؤں کی باتوں کا تذکرہ بار بار ملتا ہے قرآن پاک میں، زبان اور ہاتھ پیر۔ وہاں پر ہم نے کیا تھا کہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے،
تو گواہی صرف آنکھ کان جلد نہیں دے گی، ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، زبان بھی گواہی دے گی. جب ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، زبان ہم نے پڑھا تھا سورہ یاسین میں کہ زبان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، کیونکہ انسان بہت زیادہ بولے گا جھوٹ سچ، تو زبان بند کر دی جائے گی. پھر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، دوسری جگہوں پر زبان کی گواہی ہے، تو گویا کہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو پھر زبان بھی کھول دی جائے گی کہ بھئی اب وہ کیا انکار کیسے کرے گی جب اعضاء خود گواہی دے رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے ہمارے اپنے گواہوں سے. اب وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا، اور وہ کہیں گے لجلودہم، اپنی کھالوں کو، لما شہدتم، کیوں تم نے گواہی دی، علینا، ہمارے خلاف. قالوا، تو وہ کہیں گے انطقنا، بلوایا ہم کو، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. اب جلد سے پوچھ رہے ہیں، کیا جلد کیا جواب دے گی؟ وہ کہے گی بلوایا ہم کو اللہ نے، وہ ذات جس نے بلوایا ہر چیز کو، اور وہی ہے اس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے، یعنی بات کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ دی ہے، جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے. یعنی اس روز ہاتھ پاؤں زبانیں سب بولیں گی، زبان تو ویسے ہی بولتی ہیں، جلد سب بولیں گی، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تو اب یہاں پر وہ بڑی رسوائی کا دن ہوگا جس دن انسان کا تمام وجود بولنے لگے گا اور اس کے تمام راز فاش کر کے رکھ دیے جائیں گے. اس سے تمام گناہگار عجیب و غریب وحشت کا شکار ہو جائیں گے. اس وقت اپنے بدن کی کھال کی طرف منہ کر کے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. اسی لیے توبہ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہر وہ گناہ جو انسان نے مخفی طور پہ کیا ہے، ہر وہ گناہ جو انسان نے ظاہر کر کے کیا ہے، ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا. اگر توبہ قبول ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، تب جا کے یہ گواہی تو نہیں دیں گے نا. توبہ قبول کرنا مطلب سب ختم ہو جاتی ہے، کتابوں سے مٹا دیے جاتے ہیں. انسان کے وہ گناہ وہاں پر اعضاء وہ گواہی دیں گے جو کہ دنیا میں اس نے ہردرمی کر کے گزار دیے، اس کا کچھ کیا ہی نہیں، حساب کتاب کلیئر ہوا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی چلے گئے. کسی کو تکلیف دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا مال کھا گئے، کسی کو غصب کر دیا، کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، کسی کی چغلی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو تکلیف دے دی. اچھا خاصا انسان بیٹھا اپنے گھر میں، اس کو اتنا تکلیف دیا، اتنا اذیت پہنچائی کہ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی. اب اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا نا، اس کا حساب کتاب تو دینا پڑے گا. یا تو اس بندے سے معافی لے لیں، یا بندے سے بھی لیں، اللہ سے بھی لیں، یا پھر جا کے حساب کتاب یہاں پر جب اعضاء بولیں گے وہاں تو نفس نہیں ہوگی. دنیا میں تو نفس بڑا تھپ تھپا کے کہتی ہے کہ تم نے تو صحیح کیا تھا، انہوں نے غلط کیا تھا، اسی لیے تو تم نے ہمارے گناہ کو ریئیکشن کا نام دیا جاتا ہے. ایکشن ان ریئیکشن، انہوں نے ایکشن کیا، تم نے ریئیکٹ کیا، تو ٹھیک ہے، کیا غلطی کی. یہ ہمارے اعضاء، یہ ہماری نفس ہمیں تھپ تھپا کے کہتی ہے کہ تم صحیح ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے ترازو میں رکھ کے تولیں گے تو ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ تم غلط ہو، ہماری نفس کہتی ہے کہ نہیں تم صحیح ہو. انہوں نے جو ایکشن کیا تو تم ریئیکٹ نہیں کرو گے کیا؟ کوئی تمہارے منہ پہ تھپڑ مارے گا تو تم بیٹھے رہو گے مار کھاتے ہوئے؟ یہ ہماری نفس ورغلاتی رہتی ہے ہم کو. تو اسی وجہ سے دنیا میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ورنہ پھر یہ جب پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تو ہم نے سال ہر سال تک تمہاری دیکھ بھال کی، تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتے رہے، تمہیں نہلاتے دھوتے تھے، ہم نے تمہاری خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی تھی. تم نے یہ کیا کیا؟ اب عورتیں ہوتی ہیں اسکن کو کتنا کیئر کرتے ہیں، چہرے کو پارلر جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فیشیلز لگاتے ہیں، بالوں کا اتنا کیئر کرتے ہیں، ابرو بناتے ہیں. آئیبروز اللہ تعالیٰ نے کہا مت بناؤ، حرام ہے، اللہ کی لعنت ہے، لیکن بناتے ہیں جا کے اللہ کی نافرمانی کر کے. آئیبرو گوا دے گی قیامت میں، یا اللہ لعنت کہا پھر بھی اس نے بنایا تھا. اس جتنا پیسہ ہم اپنے چہروں کو بنانے میں لگا رہے ہیں اتنا پیسہ اگر ہم نماز میں عبادات میں لگا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے، دنیا میں چہرے پہ نور بھی دے دیں گے. اب وہ چمڑی گواہی دے گی کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. بھی مال تو حرام سے کمایا اور حرام جگہ خرچ کر دیا، اللہ نہ کرے. اگر حلال سے کمایا تب بھی حرام جگہ خرچ کیا تب بھی جواب دینا ہوگا. حلال سے کمایا لیکن اسراف میں خرچ کیا تب بھی جواب دینا ہوگا. تو جلد گواہی دے دے گی اس وقت میں. تو یہی انسان کہے گا کہ ہم نے تو تمہیں سالہ سال تمہاری دیکھ بھال کی، سردی گرمی میں تمہیں بہت بچا کے رکھے تھے، نہلاتے دھوتے رہے تھے، ہم نے تمہاری خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی تھی، تم یہ کیا کر رہے ہو.
تو وہ جواب دے گی، چمڑی جلد جو ہماری ہوتی ہے وہ جواب دے گی کہ جس اللہ نے تمام موجودات کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے اس نے ہم سے بھی بلوایا ہے۔ وقالو، یہ جو کہیں گے یہ ہماری جلد کہے گی، وقالو انطقنا اللہ، وہ نطق کہتے ہیں بولنے کو، ٹھیک ہے، انطقنا اللہ، تو ہمیں بلوایا کس نے؟ اللہ نے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، وہو خلقکم، تو اب یہ جلد کہہ رہی ہیں وہو خلقکم اول مرتين، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار۔ اب انسان بھول گیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، جلد کہے گی وہاں پر کہ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا تھا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن اور اس عظیم عدالت میں راز فاش کرنے کا فریضہ ہمارے ذمے لگایا ہے، اور اس کے فرمان کی اطاعت کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جس اللہ نے دوسری ناطق مخلوقات کو قوت گویائی عطا کی ہیں، ہمارے اندر بھی یہ طاقت پیدا کر دی ہے۔ ناطق کسے کہتے ہیں؟ بولنے والے کو۔ تو انسان ہے، کتا، بلی، آپ کو زبان سمجھ نہیں آتی لیکن وہ بول تو رہا ہے نا اپنی زبان۔ اب جلد بولتی ہے، ہمیں کیا پتہ، ہم تو نہیں سن سکتے، لیکن قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی قوت گویائی عطا کر دیں گے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ وہ اپنی جلد سے یہ سوال کریں گے۔ آنکھ اور کان جیسے دوسرے اعضاء سے نہیں ممکن ہے، یہ اس لیے ہے کہ جلد کی گواہی دوسرے اعضاء سے زیادہ عجیب، زیادہ باعث تعجب اور زیادہ بہت وسیع ہوگی اور زیادہ عمومی ہوگی۔ کیونکہ وہی جلد جو دوسرے تمام اعضاء سے پہلے عذاب الہی کا مزہ چکے گی، وہی سب گواہی دینے پر یعنی اتر آئے گی، اور یقیناً یہ بات حیران کن اور تعجب انگیز ہے، کیونکہ سب سے پہلے ایکسپوجر کس کو ہوگا؟ جلد کو ہی ہوگا، عذاب اسی کو ملے گا نا، کان کو تھوڑی ملے گا عذاب۔ پہلے کان کے اندر سنوائی، آنکھ کے اندر دیکھنے کی بینائی ہے، چمڑی پہلے سب سے زیادہ ایکسپوز ہوگی، تو وہی سب سے پہلے گواہی دے گی۔ وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہیں گے وہ خدا تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور تم سب کی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، باز گشت بھی اسی کی طرف ہے، یعنی تم سب کو وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے جلود، ہمارے اعضاء کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے جو منظر ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہ تھے تم چھپ سکتے۔ مستتر کہتے ہیں چھپنے کو، ستر جیسے ہوتا ہے نا چھپانے والی چیز، تو وما کنتم تستترون، چھپ سکتے، ان یشہد، اس بات سے کہ گواہی دیتے تم پر، علیکم تمہارے خلاف، کان یعنی سمعکم کان تمہارے، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری نگاہیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں، ولیکن ظننتم گمان کیا تم نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یعلم نہیں جانتا، کثیرن بہت کچھ، مما تعملون اس میں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب دیکھیں اس کی ترجمہ، تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ جو تم دنیا میں کرتے تھے تمہیں تو خبر بھی کوئی نہیں تھی کہ تمہارے یہ جو تمام گواہی دیں، آج ہم نہیں کرتے، ہمیں یقین ہے، چلے ہم سن رہے ہیں، ابھی تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن کیا ہمیں اب تک یہ یقین تھا کہ ہماری جلدیں بھی ہماری گواہی دیں گی؟ اگر تم چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس لیے نہیں کہ تمہیں اپنے کانوں، آنکھوں اور جلد کی اپنے خلاف گواہی کا خطرہ تھا، تمہیں تو اس بات کا بالکل خیال بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کسی دن بولنے پر آ جائیں گی اور تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ اصل تو یہ تھا مسئلہ، کیونکہ ایک تو پہلے تھا کہ مر کے اٹھائے جانے کا یقین نہیں، اس کے بعد میں یہی نہیں پتہ کہ یہ ہمارے آج بتائیں 50% لوگوں کو کیا یہ یقین کہ یہ معلوم ہے کہ ان کے گواہ اعضاء آنکھ کان منہ بولے گی، یہ تو ٹھیک ہے، جلد بولے گی کسی کو پتہ ہے؟ اگر جب تک یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی، اگر پڑھی ہوگی سرسری طور پہ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آیت کا مفہوم اگر نہیں سمجھا تو ان کو یہی نہیں پتہ کہ ہماری جلد اعضاء گواہی دیں گے۔ بلکہ تمہارے مخفی کام اس لیے تھے کہ تم گمان کرتے تھے کہ تمہارے بہت سے کاموں کو تو تم انجام دیتے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ ولیکن اب یہ جو کہا جا رہا ہے ولیکن ظننتم، تمہیں گمان تھا،
یقینی گمان تھا کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یعلم نہیں جانتا کثیرا مما تعملون بہت ساری کام تمہارے ایسے تھے ان میں سے جو تم کرتے تھے وہ تم سمجھتے تھے کہ اللہ جانتے ہی نہیں ہو، تم کو یقین تھا اس بات کا، گمان نہیں تھا، یقین تھا تم کو کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں تو چھپ کے پردوں میں کر رہی ہوں جا کے۔ یہ جو کفار تھے ان کو یقین نہیں بنتا تھا اس چیز کا، تم اس بات سے غافل تھے کہ اللہ ہر جگہ پر تمہارے اعمال کا شاہد و ناظر ہے، اور تمہارے اندرونی اور بیرونی تمام رازوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے گواہ بنائے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں بے شک، لیکن گواہ بنا دیے کس کو؟ ہماری اپنی جلد کو، ہمارے اپنی آنکھوں کو، ہمارے اپنے کانوں کو۔ اور قیامت میں اگر انسان انکار کر دے گا تو گواہ تمہارے سامنے ہے۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ کے محکمہ نگرانی کا کہ کارندے بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا ہے کارندے؟ ہماری اپنی آنکھ، کان، بلکہ جلد بدن کے بغیر کوئی کام انجام دے سکتے ہیں؟ اگر جلد نکال کے پھینک دے ہو سکتا ہے ممکن؟ نہیں ہو سکتا۔ سکن ہماری پروٹیکٹ کرتی ہے ہماری باڈی کو، ہمارے ہر چیز کو۔ آپ تھوڑی سی سکن جل جائیں کیسی بری حالت ہوتی ہے، وہاں پر انفیکشن جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری سکن اندر کی باڈی کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس قدر اس کے قبضے قدرت میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور اس حد تک اس کی نگرانوں کی نگرانی میں ہم کو رکھا ہوا ہے کہ مخفی اور ظاہر کیے ہوئے گناہوں کے آلات اور اوزار تک ہمارے مخالف گواہی دیں گے۔ جو آلہ یعنی جو انسٹرومنٹس ہم نے یوز کیے ہیں گناہ کرنے کے لیے، آلات یعنی کہ ہاتھ، پیر، جو بھی ہم نے استعمال کیے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ بھی ہم نے کوئی چیز استعمال کی ہے دنیاوی اعتبار سے، ہماری ذات سے ہٹ گئی، سب گواہی دیں گے۔ بہت سے مفسرین نے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ کفار قریش اور بنی ثقیف کے 3 آدمی، بنی ثقیف ایک وہ تھا قبیلہ تھا، اور کفار قریش، ان کے 3 آدمی جن کی کھوپڑیاں چھوٹی اور پیٹ بڑے تھے، خانہ کعبہ کے پاس اکٹھے ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ تم باور کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، یعنی کہ تم اس کو پروف کر سکتے ہو۔ دوسرے نے کہا کہ ذرا آہستہ، کیونکہ اگر بلند آواز سے بولیں تو سن لیتا، اور اگر آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اگر ہم آہستہ بولیں گے تو اللہ نہیں سن سکتا، اگر زور سے بولیں گے تو شاید کہ سن لے۔ تیسرے نے کہا کہ میرا خیال میں اگر بلند آواز کو سن سکتا ہے تو آہستہ کو بھی یقیناً سن لیتا ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر صورت بعد کی آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَذَلِكُمْ اور یہ، ظَنُّكُمْ گمان ہے تمہارا، الَّذِي ظَنَنْتُمْ وہ جو گمان کیا تم نے، بِرَبِّكُمْ اپنے رب کے ساتھ میں، أَرْضَاكُمْ اس نے ہلاک کیا تم کو، فَأَصْبَحْتُمْ تو ہو گئے تم، مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ پانے والوں میں سے۔ لیکن تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ میں کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اب ان لوگوں کا یہ جو گمان تھا وہ کیا تھا کہ تمہارا یہ غلط گمان تھا جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا تھا، اور یہی چیز تمہارے تباہی کا سبب بنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کچھ بھی، ہم جو آہستہ بولیں تو بھی نہیں سن سکتے، زور سے بولیں تب بھی نہیں سن سکتے، اللہ کیا پتہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور انجام میں کیسے ہوا انجام ان کا کہ برا انجام ہو گیا کہ اور یہ تمہارا گمان ہے جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، اسی نے ہلاک کر دیا تمہیں، سو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو ان کا گمان کیا تھا؟ یہ جو پیچھے آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان کا یہ گمان یعنی کہ اور اس ڈر سے تم پوشیدہ نہیں رکھتے تھے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہاری کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑی، اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت سے کام ان میں سے جو تم کرتے ہو۔ آگے کیا یہی فرما دی کہ تمہارے جو گمان تھا، یہی تمہارا گمان تو تم کو لے ڈوبا۔ اگر تم حق بات کہتے، حق بات مانتے تو آج تم ہلاکت میں تھوڑی پڑتے، جو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعضاء اور جوارح کی یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا انسانی بدن کی جلد کی گفتگو کا سلسلہ ہے؟ تو جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے معنی زیادہ مناسب ہیں، معلوم ہوتے ہیں، اور آیت کے الفاظ بھی اسی معنی سے ملتے جلتے ہیں کہ ہر چند کے اعضاء بدن بھی یہ گفتگو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کی تعلیم کے تحت ہی کریں گے، اور دونوں کا نتیجہ تقریباً ایک ہی۔ انسان جو بول رہا ہے، جسم اس کی بول رہے کہ اللہ کی کیا، تو وہ یعنی انسان جو باتیں کر رہا ہے
گفتگو اللہ کا کلام ہے یا انسانی بدن کی جلد کی گفتگو کا سلسلہ ہے؟ تو یہ انسانی جلد کی گفتگو کا ہی سلسلہ ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی وہ بات کرے گا۔ یہ جو مطلب ہے نا ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ادراکم فاصبحتم من الخاسرین، تو یہ جو کلام ہے یہی گمان ہے، یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ میں کیا تھا تمہیں لے ڈو۔ پیچھے کیا کہا تھا؟ پیچھے کی آیت کو دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ وما کنتم تستطیعون ان یشہد علیکم سمعکم ولا تو یہ جلد ہی بات کر رہی ہیں کہ اب تک پیچھے سے چلے آئیں، یہ آیت میں بھی یہی تھا کہ وہ جلد کو اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ۔ اب یہ گفتگو جلد کر رہی ہیں، تو یہ آگے کے دو آیات بھی کیا جلد کر رہی ہیں یا اللہ کا کلام ہے؟ یہ یہاں پر سوال آیا تھا، تو اس کے لیے فرما دیا کہ تو جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے معنی زیادہ مناسب ہے، یعنی کہ یہ جو انسانی بدن کی جلد کی گفتگو کا سلسلہ ہے اور اس سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اور آیت کے الفاظ بھی اسی معنی سے ملتے جلتے ہیں۔ ہر چند انسان کے اعضائے بدن بھی یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کی تعلیم کے تحت ہی کریں گے، اور دونوں کا نتیجہ تقریباً ایک ہی ہوگا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بات کر رہے ہیں بلکہ جلد ہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہی وہ بات کرے گی۔ آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، وہ توبہ کریں اور اگر وہ توبہ کریں عذر پیش کریں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، کریں گے تو پھر تو نہیں وہ عذر قبول کیے جانے والوں میں سے۔ دیکھیں اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا سے یہاں کیا لکھا ہوا ہے لفظی ترجمے میں، وہ اگر وہ صبر کریں تو آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے، ایسا لکھا ہوا ہے نا، لیکن چاہے تو وہ اب کہاں ہیں لوگ؟ محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر صبر کریں توبہ کریں کچھ بھی کریں کچھ نہیں ہوگا وہاں پر۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے کوئی موقع انہیں نہیں دیا جائے گا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہاں پر عذر پیش کریں توبہ طلب کریں کچھ بھی کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو انہیں تو نہیں وہ عذر قبول کیے جانے والوں میں سے ہیں، کہ قیامت کے وقت میں انسان کو وہاں کوئی توبہ قبول ہوگی نہ کچھ ہوگا۔ برے ساتھی، اچھا یہاں پر برے ساتھی کے بارے میں کہ پیچھے آیت میں کیا ہے، اچھا ہم نے پیچھے کی جو آیت میں کیا تھا کہ اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ لوگوں کا انجام ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں دشمنی کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، ان کے گواہ اعضاء ان کے گواہی دیں گے اور ان کو پھر عذاب میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ دونوں آیات میں دنیا اور آخرت میں ان کی دردناک سزا کا ذکر موجود ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ وہ صبر کرے یا نہ کرے، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر وہ صبر کرے تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، یہاں پر نہ کرے نہیں ہے، لیکن ان جب آ گیا ہے شرط کے طور پہ تو پھر دو چیزیں آئیں گی، اگر ایسا کریں گے تو ویسا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا۔ تو اب یہاں پر اگر صبر کریں تو بھی وہ آگ میں جائیں گے، نہیں کریں گے تو بھی وہ آگ میں جائیں گے، جزا اس کی محذوف ہو گئی یہاں پر۔ تو کیا فرمایا کہ وہ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ وہ صبر کریں یا نہ کریں آتش جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور اس سے ان کا چھٹکارا ناممکن ہے۔ آگے کیا ہے؟ مسوہ اصل میں سوا بر وزن ہوا کے مادے سے ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ رہائش گاہ یا ٹھکانہ، ٹھیک ہے، مسوہ رہائش گاہ یا ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ حقیقت یہ آیت سورہ طور کی آیت نمبر 21 کے مشابہ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سورہ طور کی آیت میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 20، اچھا یہ 21 ہے، یہ 12 ہے،
تو ہم صبح کریں یا نہ کریں، ہم صبر کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے ایک ہی بات ہے کہ نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ وہاں جا کے صبر کر کے کیا کریں گے؟ صبر تو دنیا کے لیے کہا گیا تھا، وہاں کس چیز کا صبر کرنا ہے؟ تو وہ 10 سال بھی کھڑے رہیں گے تو کیا جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ پھر اسی مطلب کی تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ سے معافی کی درخواست بھی کریں قبول نہیں ہوگی، انہیں معافی نہیں ملے گی۔ یہاں جو فرمایا جا رہے ہیں وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، توبہ سے آ رہے ہیں، فَمَا هُم مِنَ اور اگر وہ معافی طلب کریں، میں نے آپ کو بتایا اس باب استفعال میں طلب باب فعلہ میں ہمیشہ، اور باب استفعال میں طلب کا معنی، باب استفعال میں اور اس میں طلب کا معنی آتا ہے، جیسے استسقاء ہم کہتے ہیں، پانی کو پیاس ہو رہی ہے اس کو تو پانی طلب کرنا، پانی پینے کی خواہش، استنثر مدد کو طلب کرنا، استغاث کہتے ہیں جو کوئی سمندر میں ڈوبنے والا بندہ کتنا تڑپ سے مدد طلب کرتا ہے اس کو، تو یہاں پر یستعتبوا وہ معافی طلب کریں، فما ہم تو نہیں ہوں گے وہ، فما ہم نہیں ہوں گے وہ من المعتبین معاف کیے ہوئے لوگوں سے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ کیا فرما رہے ہیں، اگر وہ اللہ سے معافی کی درخواست بھی کریں قبول نہیں ہوگی اور انہیں معافی نہیں ملے گی۔ یستعتبوا یہاں پر جو کہا جا رہا ہے یستعتبوا، تو دراصل یہ عتاب کے مادے سے لیا گیا ہے جس کا معنی غصے کا اظہار ہے۔ عتاب ہم کہتے ہیں نا، بہت عتاب میں تھے، تو غصے کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ گناہگار شخص خود کو صاحب حق کی سرزنش کے سامنے پیش کر کے سر تسلیم خم کر دے۔ اب ایک بندے نے گناہ کیا، تو اب جس کے معاملے کے ساتھ آپ نے گناہ کیا اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے اور اس کے سامنے سر خم تسلیم کر لے، تاکہ اس طرح سے وہ اس پر راضی ہو جائے اور اس کی خطائیں معاف کر دے۔ لہٰذا یہ مادہ استعاب جو ہے اس کے معافی مانگنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اب یہی کہا جا رہا ہے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر کوئی بندہ اگر معافی گناہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے، سر جھکا لے، معافی مانگ لے، پھر بھی ان کو معافی نہیں ملے گی، وہ معاف کیے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب اور جلال ہوگا کہ جب دنیا میں موقع دیا ہے طلب کر لو، معافی مانگ لو، لیکن وہ یہاں پر سرکشی کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ بھی کر لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور مقرر کیے ہم نے، وَقَيَّضْنَا مقرر کیے ہم نے لہم ان کے لیے، قُرْنَاء ساتھی، قرنا بہت ہی یہ آیت اتنی سخت آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے، بہت زیادہ محافظت فرمائے۔ آیت کو میں آپ کو جب تفسیر اس کی بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کتنی اہم آیت ہے اور ہم اس کو کیسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اس کی عمل پیدا فرمائے۔ یہ وقیدنا اور مقرر کیے ہم نے لہم قرناء ان کے لیے ساتھی، فزینوا تو انہوں نے خوش نما بنا دیے، لہم ان کے لیے، ما بین ایدیہم وما خلفہم ان کے سامنے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے، وحق علیہم اور حق ہو گئی ان پر، قول بات، فی امم کس کی بات؟ گروہوں کی، قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، تحقیق گزر چکے سے ان سے پہلے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، بے شک وہ تھے، یعنی کہ وہ خسارہ پانے والے تھے۔ یہ آیت آپ کو ایسے سمجھ آئے گی نہیں، میں آپ کو لفظی ترجمہ بھی کر دیتی ہوں، با محاورہ بھی کر دیتی ہوں، لیکن اس کی تشریح سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما کر دکھاتے تھے، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کے دردناک دنیاوی عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اب اخروی عذاب ہو گیا، اب آپ پھر سے تھوڑا سا شفل کر کے آپ دنیاوی عذاب کی طرف آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا جو انکار کرنے والے ہیں اور بری سیرت کے لوگوں کو ان کا ساتھی بنا دیا۔ یہ جو انکار کرنے والے تھے
ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کا ایک ساتھی دوست بنا دیا۔ کس کو بنایا؟ وقیدنا، اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے کچھ برے ساتھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کریں، اور ہم نشین مقرر کیے ہیں جو ہر چیز کو ان کی نگاہوں میں مزین کر چکے ہیں۔ انہوں نے برائیوں کو اچھائیوں کی صورت میں اور بدصورتی کو خوبصورتی کے رنگ میں پیش کیا۔ جو ساتھی ہوتا ہے نا، کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ قیدنا، قید کے بروزن فیض کے مادے سے ہے، جس کا اصل معنی انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے نا اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا استعمال ان لوگوں پر، انڈا کا چھلکا کیا کرتا ہے؟ انڈے کے اندر سفیدی ہوتی ہے اور اس کے اندر زردی ہوتی ہے، تو اب انڈے کا چھلکا کیا کرتا ہے؟ اس کو ہر طرف سے کور کیے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ انڈے کے چھلکے کے معنی میں تھے۔ پھر اس کا استعمال ان لوگوں پر ہونے لگا جو کسی پر مکمل طور پر مسلط ہوتے ہیں، کسی کے اوپر آپ کنٹرول کر کے بیٹھ گئے، اس کو جس طرح سے چھلکا انڈے پر مسلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح چھلکا جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہر طرف سے کور کیا ہوا ہے، انڈا کہیں باہر نکل نہیں سکتا اس کے اندر سے، انڈا کا شیرہ جو بھی اس کے اندر رہے گا تو اس نے پورے کا پورا اس کو کور کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کے فاسد اور جتنے بھی مفسد دوست ہوتے ہیں انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس بات سے کیا فرمایا کہ میں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے مقرر کر دیا ان کے لیے کچھ برے ساتھی جو انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے اسے جو ان کے سامنے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا۔ ابھی جو ان کے ساتھی ہے یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ بری چیز کو اچھا کر کے دکھاتے رہتے ہیں۔ ایک انسان ہے اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا ساتھی، اس کا دوست سے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے روکتا ہے، اسے منع کرتا ہے۔ یہ جو ایسے چاپلوس دوست ہوتے ہیں، منافق جو دوست ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کوئی کام خراب کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو اچھا کر کے مزین کر کے دکھاتے ہیں، تو آپ کبھی توبہ کریں گے؟ آپ کبھی سدھریں گے؟ آپ کا اچھا حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی غلطی کو ٹوکے اور اچھائی کو سراہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسے گنہگار لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے اوپر ایسے دوست، ایسے ساتھی ان کے ساتھ چسپاں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ہر طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اس طرح کے فاسد اور مفسد دوست انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے افکار کو ان کے جو افکار ہوتے ہیں، افکار جو تفکرات، ان کے غور و فکر جو ہوتے ہیں اس کو غارت کر دیتے ہیں، اور ان پر اس حد تک تسلط قائم کیے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے کے درمیان تمیزی بھول جاتے ہیں۔ آپ سوچیں میرا کوئی دوست ہوگا، میں غلطی کر رہی ہوں اور وہ مجھے کہے بہت اچھا کر رہے ہو، اور بری میری تمام برائیوں کو وہ ہر بار کے اچھا دکھا کے اچھی طریقے سے دکھا رہے ہیں، تو اس کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں برے اور اچھے کی تمیزی بھول جاؤں گی۔ تو اب کیا ہوا؟ اچھائیاں ان کی نگاہوں میں برائیاں اور خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہت زیادہ حفاظت فرمائے ایسے دوست سے بھی جو ہمیں ہمارے گناہوں کو، ہمارے برائیوں کو اچھا مزین کر کے دکھائے، تو اچھائیاں اور برائیوں میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ حالت انسان کے لیے اس قدر دردناک ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ وہ گرد و آب فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ کیسے آ گیا فساد میں وہ؟ کیونکہ آپ کے دوست جو ہوتے ہیں آپ کے اطراف کے، وہ آپ کو ہر بری چیز کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، تو آپ کبھی سدھرتے نہیں ہیں، جب نہیں سدھرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عذاب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ انسان کو اس آگ میں لپیٹنے میں آمادہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کا وہاں سے نکلنا محال ہو جاتا ہے، کیونکہ نجات کے تمام راستے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے احکامات ایک طرف تھے، مقابل میں اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر مخلوق سے مشورے کر کے وہی بات مانے تھے۔ اچھا، بعض اوقات قیدن جو ہوتا ہے اس کا مادہ ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہو جانے کے لیے بھی ہے۔ آپ انڈے کا چھلکا ایک لے لیں جو کہ بعد میں اسے دوست کے اوپر کیا گیا، وہ جو ہمیشہ آپ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اب اور ایک اور مفردات میں سے ایک اور بلغوی تحقیق میں سے ایک اور بھی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل ہو جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ ہم نیک دوست ان سے چھین کر ان کی جگہ انہیں برے دوست دے دیتے ہیں، اور بڑی سزا ہے یہ تو۔
نیک دوست تھے، آپ بڑے خوش ہو رہے تھے، ان کی جگہ پر ان کے ریپرزنٹیٹیو کوئی ایسے انسان آ جائے گے جس سے ہمیں واقفیت بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ ہمیں برے چیزوں کو اچھے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا آزمائش کا وہ ہو جاتا ہے. جو لوگ ذکر اللہ سے منہ موڑتے ہیں ہم بھی ان کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے 37، یہ 2 آیات کا ہے کہ جو لوگ ذکر خدا سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور یہ شیاطین انہیں راہ حق سے روکتے رہتے ہیں جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہدایت جو ہے فتنہ ہے. کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم اگر یہ نور اللہ تعالی ہم کو ویسی نظر عطا فرمائے تو ہم خود اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھے جو کہ اس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے. جب انسان ظالموں، مفسدوں اور تباہ کاروں کے ٹولوں میں کیا کرتا ہے، اس کے اندر گھس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ان کی زندگی میں شیطان کی علامات بخوبی دکھائی دیتی ہیں. گمراہ ساتھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوتے ہیں اور ان کی عقلی اور فکر پر مکمل طور پر چھا جاتے ہیں. عقل کے اوپر بھی چھا جاتے ہیں، فکر کے اوپر بھی چھا جاتے ہیں. آپ فیصلہ کریں گے تو غلط کریں گے اور حقائق کو ان کی نگاہوں میں الٹ پھیر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. اب یہاں پر جو آیا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے، یہ جملہ ممکن ہے کہ شیاطین کے لیے ہو، ہر جانب سے وہ احاطے کی طرح، ہمیں احاطے بھی لیے ہوئے نا، تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. آگے اور پیچھے ہر طرف سے شیاطین ہمیں حصار میں لیے ہوئے ہیں، تو وہ ہر بری چیز کو بھلا بنا کر پیش کرتے. یا پھر جو کچھ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے، یہ جملہ ممکن ہے کہ دنیا کے اعتبار سے دنیاوی جو چکا چوند ہے اور عیش و عشرت ہے اس کے لیے، اور وما خلفہم سے مراد قیامت اور میعاد کا انکار ہے. تو ان کے ما بین ایدیہم سے مراد دنیا کی چکا چوند ہے، وما خلفہم سے مراد قیامت ہے اور اس کا میعاد ہے جس کا وہ انکار کرتے تھے. اب یہ تفسیر بھی ممکن ہے. اب ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ میں آپ کو کیوں امپورٹنٹ بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس یہ روزانہ کا مسئلہ ہے. ہمیں اس کو دعاؤں میں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ لہم قرناء فزینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب ہمارے ہر وہ چیز کو جو آگے یعنی کہ جن کے سامنے تھا خوشنما بنا دیا ان کے لیے اسے، جو ان کے سامنے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا. اب کیا تھا سامنے اور پیچھے، ہمیں اس کو جاننا چاہیے نا. تو اسی لیے کہ ما بین، یہ تفسیر بھی ممکن ہے کہ ما بین ایدیہم سے مراد دنیاوی کیفیت کی طرف اشارہ ہے، اور وما خلفہم کی ان کے مستقبل اور ان کی اولاد کے مستقبل کی طرف اشارہ ہے. اور یہ لوگ بہت سے جرائم کا ارتکاب اپنے مستقبل کے لیے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محافظت فرمائے. پھر فرمایا کہ اس افسوسناک صورتحال کے پیش نظر عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ثابت ہوا ہے، اور وہ اپنے سے پہلے جن و انس کی اقوام کے اس انجام سے دوچار ہوئے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ فرما دیا کہ وحق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس، کہ اور ثابت ہو گئی ان پر عذاب کی بات ان امتوں کے ساتھ ساتھ جو یقیناً گزر چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، یقیناً وہ خسارہ پانے والے ہیں. انہم کانوا خاسرون. تو جو جتنے پچھلے قومیں ہیں سب ان کے ساتھ یہ بھی ملا دیے جائیں گے، اور ان کو بھی وہی عذاب ملے گا، ان کو بھی وہی عذاب ملے گا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اب اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہ تم سنو، لا تسمعوا لہذا اس بات کو، یعنی لہذا القرآن اس قرآن کو، والغوا اور بےہدہ گوئی کرو، فیہ اس میں، لعلکم تغلبون تاکہ تم
غالب ہو جاؤ۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا، شور مچاؤ تاکہ لوگ قرآن کی آواز نہ سن سکیں۔ پیچھے آیت میں ہم نے کیا دیکھا، قوم عاد اور سمود میں بعض اقوام جتنے تھے وہ کیا کرتے تھے، برے دوستوں اور ہم نشینوں کو جو حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں گفتگو تھی۔ اب یہ آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کی اب بدماشیوں کے بارے میں، ان کے انحراف کے کچھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ جب آج صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تلاوت کلام پاک فرماتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شیرین دلکش اور معنی خیز کلمات ادا کر جب قرآن پاک پڑھی جا رہی ہے تو ان کا کیا تھا کہ اب جاؤ ستاؤ ان لوگوں کو، اپنی آواز بلند فرماتے تو مشرکین مکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر کے کہتے کہ شور مچاؤ، تالیاں پیٹو اور جتنے بھی سیٹیاں بجاؤ، اونچی اونچی آواز میں شعر پڑھو، کوئی کہانیاں بولو، آپ کی آواز کوئی سن نہ سکے۔ تو کیا ہوا، اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور آگے کی آیت میں جو فرما رہے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے، فَلَنُذِيقَنَّ البتہ ضرور یہ نون جو آتا ہے مشدد جو آتا ہے نا، اس کا ہوتا ہے کہ ضرور ہم ان کو چکھائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدًا سخت عذاب، شدید عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور کیا کریں گے، جزا دیں گے، نجزینہم اسوأ ان کے بدترین، الذی کانوا یعملون اس چیز کی جو تھے وہ عمل کرتے۔ اب دیکھیں ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا رہے ہیں۔ یہ والے اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا بدلہ نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو اب ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یقینی طور پر کافروں کو اور ان کی اگلی صفوں میں جو موجود ہے، اگلی صفوں میں جو موجود افراد ہے، ان کو جو لوگوں کو آیات الہی سننے سے روکتے تھے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ فَلْنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، کون ہے یہ لوگ کفر کرنے والے جو پیچھے روکنے والے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ عذاب دنیا میں اسلام کی فاتح افواج کے ہاتھوں قتل ہونے یا قید ہونے کی صورت میں ملے، یا آخرت میں ملے، یا دونوں جہانوں میں ملے۔ ممکن ہے جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں، اور ہم انہیں ان کے بدترین اعمال کی سزا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا فرمایا، اور بلا شبہ ہم بدلہ دیں گے انہیں بدترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کوئی انسان گناہ کر رہا ہے اور انکار بھی کر رہے ہیں اللہ کا، تو پھر اس کو بدترین عذاب اور گناہ دیا جائے گا۔ کفر و شرک، آیات الہی کے انکار اور لوگوں کو حق بات سننے سے، کسی کا مائک کھلا ہے پلیز بند کر لیجیے۔ تو جب انسان جو عمل کرتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، بدعمالیاں کریں گے تو اس کو بدعمالیوں کا بدلہ ملے گا۔ جب وہ اپنے تمام برے اعمال کی سزا بھگتیں گے تو پھر اسوأ یعنی بدترین عمل پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ جب انسان کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو سب تمام ہی اعمال کا لیا، لیکن یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسوأ الذی کانوا یعملون، تو بدترین اعمال سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے سزا کا یقینی ہونے کی طرف اشارہ ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے سے لوگوں کو روکنے کی طرف اشارہ ہو۔ وَكَانُوا يَعْمَلُونَ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ تر ان اعمال پر توجہ کی جاتی ہے جو بار بار انجام دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یعملون جہاں کہیں آیا ہے نا، وہاں پر ہے کہ ایک اچانک ایک انسان نے ایک بار غلطی کی ہے تو اس کی اتنی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن بار بار ایک عمل کے اوپر لگا ہوا ہے اس کی پھر پکڑ بھی زبردست ہوگی۔ اب یہاں پر ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ اب یہاں پر یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا،
یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، یعنی آگ ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ ذالک جزاء اعدائی، اور یہ بدلہ ہے دشمنوں کا اللہ کے یعنی یہاں پر اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں گھر ہے ہمیشگی کا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ تو کیا ہے یہ بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ وہ انکار کر دیا، جحدون انکار کرتے ہوئے، تو وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب اس زمرے میں ہم کہاں سے آتے ہیں؟ جو انسان عمل نہیں کرتا ہے نا، گویا کہ وہ آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید زور دے کر قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، جہنم کی بھسم کر دینے والی آگ۔ ذالک جزاء، دشمن اعداء کہتے ہیں دشمن کو، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، آگ ہے ان کا اللہ کے دشمنوں کا جزا، اور آگ کا یہ عذاب نہ تو عارضی ہوگا اور نہ ہی جلد ختم ہونے والا، عارضی یعنی ٹیمپریری بھی نہیں ہوگا اور جلدی ختم ہونے والے بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے اس آگ میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، لہم فیہا خالدون یا لہم فیہا دار الخلد۔ جی ہاں، وہ اس آگ میں اس لیے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ کیوں ان کو آگ میں ڈالا؟ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات جو پڑھتے تھے نہ تو خود عمل کرتے تھے، نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے تھے، نہ خود سنتے تھے، نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے۔ یہ ان کا بڑا ہی ایک عجیب ان کا عمل تھا۔ تو یجحدون میں جہد کے مادے سے ہے جو بروزن احد کے ہیں، اور مفردات میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کے مطابق اس چیز کی نفی کے معنی میں ہے جس کا دل میں اثبات ہو، دل مانتا ہے زبان سے نفی کر رہے، یا اس کا اثبات ہو جس کے دل میں نفی ہو۔ تو کیا ہو گیا کہ علم ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا جائے، اور یہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ یجحدون یعنی کہ پتہ ہے کہ یہ حق ہے پھر بھی انکار کر رہا ہے، تو یہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ اس کی مزید وضاحت بھی آگے دوسری صورتوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، دل سے مانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے۔ تو یہ کفر کی بدترین ایک خصلت ہوتی ہے، ایک قسم ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کفر کر رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے چلو بھائی کفر کر رہا ہے، تمہیں نہیں پتہ تو کفر کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہے پھر بھی کفر کر رہے ہیں، تو یہ بدترین قسم ہوتی ہے کفر کی۔ وقال الذین کفروا ربنا، وقال الذین کفروا، اور وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین۔ عجیب بے وقوفی کی یہاں پر سوال ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، وقال الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارنا الذین، کہ دکھائیے ہم کو وہ لوگ، اضلنا جن دو نے بھٹکایا، اضلنا یعنی جن لوگوں نے بھٹکایا ہم کو، من الجن والانس، انسانوں اور جناتوں میں سے جس نے ہمیں بھٹکایا ہے نا، نجعلہما، ہم کر دیں گے ان دونوں کو، تحت اقدامنا، ہمارے اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا، کہ تاکہ وہ دونوں ہو جائیں، من الاسفلین، سب سے نچلوں میں سے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دیں ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے اور روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ یہ وہاں جا کے کہہ رہے ہیں، کہاں پر کہہ رہے ہیں؟ محشر میں، جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر ان کی یہ بیہودہ گفتگو ہے نا، ان کا تو اب سوال بھی کوئی فائدہ کا نہیں۔ اب وہاں جان کے کیا کریں گے کس نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ جب انسان کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، خاص کر جب کسی خطرناک، سخت اور سنگین مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو اس کے اصل جو محرکات ہوتے ہیں اس کا میں یہاں کیسے پھنس گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے پھنسا وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان تک پہنچ کر ان سے اپنا انتقام لے۔
اب اس کا دل چاہتا ہے کہ اگر اس کے بے بس یعنی اگر اس کے بس میں ہو تو پھر کیا کرے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ہوتا ہے نا کہیں آپ پھنس گئے کہیں جا کے، اب تم نے مجھے یہاں پھنسایا ہے آ کے، اب اس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. اسی لیے یہاں پر آیت میں دوزخ میں کفار کی اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، پروردگار جو انسان میں سے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو ہمیں دکھلا تاکہ ہم انہیں کیا کریں، روند ڈالیں اور پامال کر دیں اور وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہو جائے. لیکون من الاسفلین، ذلیل ترین نچلے درجے میں سے ہو جائے. عجیب مطلب ان کا ایک کانورزیشن ہو رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم، یہ میں آپ کو کل بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ وہ لوگوں کے بارے میں ہے، نیکوکار لوگوں کا. ابھی پیچھے تک پورا گنہگاروں کا چرچا چلا آ رہا تھا کہ گنہگار لوگوں کے ساتھ دنیا میں کیا عذاب ہوگا، آخرت میں کیا عذاب ہوگا، ان کا کانورزیشن کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ میں. یہاں پر سے نیک لوگوں کے بارے میں ہو جائے گا کہ نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ میں کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو. یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر ابھی اس آیت کے بعد میں کریں گے انشاءاللہ. اس کو ہم کل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے.